اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، جس میں ذرہ برابر بھی ریب نہیں ہے، جس میں ذرہ برابر بھی دھوکہ نہیں ہے، جس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ہمارے بڑھ جاتا، پہاڑ اپنے جسم کو چیر کر کے پانی باہر کر دیتا، اس لیے پہاڑ پر نازل نہیں کیا گیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اے لوگوں، اگر اس قرآن کو آسمان پر نازل کر دیتے تو آسمان نیچے گر جاتا، اگر اس قرآن کو زمین پر نازل کر دیتے تو زمین پھٹ جاتی، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جب قرآن شریف اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، فرشتوں میں عجیب و طرح کی بے ہوشی آتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوش آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل جاؤ اس زمین کا سب سے مقدس ہستی، اشرف المخلوقات میں سب سے میرا محبوب بندہ آخر النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میری قرآن کی آیت نازل کرو۔ اما عائشہ فرماتی ہے جب قرآن کی آیت نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہوتے تو اس قرآن کی دباؤ کی وجہ سے، اللہ کی اس نور کی فوج کی وجہ سے، جس کو آسمان برداشت نہیں کر سکا، جس کو زمین برداشت نہیں کر سکا، جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، اونٹنی پر سوار ہوتے، اونٹنی ڈر کے مارے، خوف کے مارے، فوج کے مارے بیٹھ جایا کرتی، آپ کے پورے جسم پسینہ سے شرابور ہو جاتا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر پوری قرآن کو نازل کر دیا گیا۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو کتنا بڑا رحیم ہے، تو کتنا بڑا کریم ہے، ہمارے جسم کے اندر تو نے دل بنایا ہے جو دن بھر میں کئی ہزار مرتبہ دھڑکتا ہے، ایک جنریٹر جب چلتا ہے تو لوگوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، جب کوئی مشین چنگریاں چلتی ہے تو لوگوں کے کان کے پردے ہلنے لگتے ہیں، لیکن تو نے پورے جسم میں خون کی گردش کرنے کا نظام بنایا۔ میرے مولا پھر بھی میرے جسم میں آہٹ نہیں ہوتی، میرے جسم کو پتہ نہیں چلتا، مجھے کوئی پریشانی اور کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، تو پورے جسم کے خون کو، روم خون کو نسوں کے اندر دوڑاتا ہے، جس سے قلب کو سلامت رکھا ہے، جس سے ہاتھ کی انگلی کو سلامت رکھا ہے، جس سے آنکھ کی روشنی کو سلامت رکھا ہے، جس سے ہمارے عملوں کو سلامت رکھا ہے، جس سے ہمارے پاؤں کو سلامت رکھا ہے۔ اے اللہ تو کتنا بڑا کریم ہے، تو کتنا بڑا رحیم ہے، تو نے ایک ناپاک قطرے سے ماں کے پیٹ کے اندر جمع ہوا خون بنایا، اس جمع ہوا خون سے تو نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس گوشت کے لوتھڑے سے اس میں تم نے ہڈی پیدا کیا، اور اس کے بعد فی احسن تقویم بہترین دانت بنایا، بہترین آنکھ بنایا، بہترین زبان بنایا، بہترین ہاتھ بنایا، بہترین پاؤں بنایا، اور اس کے بعد دنیا میں ایک تنگ راستے سے بھیج دیا۔ جب وہ دنیا میں ہم پیدا ہوئے اس وقت رونے کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا اے لوگوں تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یہ پیشانی تمہاری جب بھی جھکے گی تو صرف اللہ کے دربار میں جھکے گی، باقی کہیں نہیں جھکے گی۔ تیرا خدا صرف وہ اللہ ہے جو ہوا چلاتا ہے، تیرا خدا وہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، تیرا خدا وہ ہے جس نے تم کو ماں کے پیٹ میں جنم دیا ہے، تمہارا خدا وہ ہے جس نے اتنی بڑی زمین کو سجایا ہے، تمہارا خدا وہ ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہے، تمہارا خدا وہ ہے جو میت کو مردہ کو زندہ میں اور زندہ کو مردہ میں بدلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اگر تم نے میرے ساتھ کسی اور کے سامنے سجدہ کیا تو اللہ کبھی تم کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تم کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اور دوسرے مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ کس کے ساتھ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مفتی سمیر احسان رحمانی، مفتی سمیر احسان
اللہ کی عبادت کے بعد تم والدین کا کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بیان کیا۔ کس کا؟ کس کا؟ ماں باپ کا۔ ماں اور باپ کا اللہ نے حق بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، ماں باپ کے سامنے تم اف تک نہ کہو گے، ماں باپ کے لیے تم اپنے بازوؤں کو جھکا دو گے، ماں باپ کے لیے ہمیشہ آخری سانس تک دعائیں کرو گے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ ایک پروگرام میں ایک جلسہ میں گیا، وہاں ایک بہت 80 سال کا بوڑھا روتا ہوا آیا میرے پاس، کہنے لگا مفتی صاحب میرے پاس 5 نوجوان بچے ہیں، میں نے بڑی محنت سے اور ساگ روٹی کھا کر کے ان کو پرورش کیا، شادی کیا، اور جب بھی آئی تو 5 بیٹا ایک ایک کر کے مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا۔ آج میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، بھوکا رہتا ہوں، بھوک سے تڑپتا ہوں۔ یہ 5 بچے نہ ہم سے بات کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس کھانا لے کر کے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس ماں باپ نے خون جگر کو نچوڑ کر کے اولاد کو اس لائق بنایا تھا، اولاد کو جوان بنایا تھا، اولاد کی خوشی خوشی شادی کی تھی، اولاد کے لیے ایک لمبا سپنا اور خواب سجایا تھا، وہی اولاد ماں باپ کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ماں باپ پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں ہی دکھا دے گا۔ ایک شخص اپنے باپ کو گلا میں رسی باندھ کر کے کھینچ کر کے لے کے جا رہا ہے، باپ کو گلا میں رسی باندھ کر کھینچ کر کے لے کر کے جا رہا تھا۔ ایک درخت کے پاس گیا تو درخت کے اندر جو سیل نکلا رہتا ہے نا، موٹا موٹا سیل، اس کو وہ پکڑ لیا، کہا کہ بیٹا بیٹا اب بس کرو۔ کہا کہ ابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک کھینچ کے لایا تھا، میں بھی اپنے باپ کو یہیں تک کھینچ کے لایا تھا۔ میری نظر کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک شخص اپنے بیمار باپ کو رات میں 2-3 مرتبہ استنجا کے لیے جب اٹھا تو ایسی لات مارا کہ وہ بڑکتا ہوا پانی میں جا کر کے گرا، کڑاکے کی ٹھنڈی تھی، اس باپ کے منہ سے فتوا کا چلا نکل گیا اور کہا کہ تمہارے ساتھ بھی تمہاری اولاد یہی حشر کرے گی۔ اور کچھ ہی دن کے بعد اس کا بڑا بیٹا جب بمبئی سے کما کر کے آیا تو پیسے کے لیے کچھ معاملہ ہوا، دیکھا کہ وہ کداری لے کر کے باپ کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہے، کداری لے کر کے باپ کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو کیا سمجھ آیا؟ اس ہاتھ سے کمائیے اور اس ہاتھ سے پالیجیے، جیسا ماں باپ کے ساتھ کریں گے ویسا ہی دنیا میں نتیجہ ملے گا۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کا معاملہ کیجیے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ جتنا اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں، جتنی خدمت اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، ان تمام سے بڑھ کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ ماں باپ کو نہ رلائیے، جس نے ماں باپ کو رلایا انہوں نے اپنے اوپر جہنم کو فرض کر لیا، جس نے ماں باپ کو خوش کیا وہ اپنے لیے جنت کا مقام بنا لیا۔ کیونکہ ایک شاعر نے کہا جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، برتاؤ کیا حسن سلوک کا تو جنت میں گھر بنایا، پھیرا ہے جس نے ساتھ والدین سے رکے سرور، ہر جستجو میں میں نے اسے ناکام ہی پائی، ہر جگہ وہ ناکام رہے گا۔ میری تقریر کی 2 شق ہوگی، ایک مرد حضرات اور دوسری خواتین۔ ٹائم زیادہ نہیں آئے گا، شاید 15 منٹ ہو گیا ابھی سے، تو تھوڑی دیر میں ختم کروں گا اپنی بات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مال کا زکات نکالتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن پر
پر بھی عمل ایمان لاتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر تورات، انجیل، زبور اور دوسرے صحائف پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پانچویں چیز جو آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے پیغام سنا رہے ہیں، أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پانچ چیزیں ہم نے بیان کی۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 مال کا زکات دینا، نمبر 4 کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ سرسری اس کی تشریح کر کے میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا مطلب بغیر دیکھے، غیب کا مطلب بغیر دیکھے۔ اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں، فرشتہ کو دیکھے ہیں، پچھلی کتابوں کو دیکھے ہیں، آخرت کے دن کو دیکھے ہیں، اچھی بری تقدیر کو دیکھے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ کتنی چیزوں پر؟ کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ ایک مومن کے لیے دل سے 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمان لایا میں اللہ پر۔ کون سا اللہ؟ وہ اللہ جو تنہا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ ایک ہی کیوں ہے؟ تو 4 5 6 7 8 کیوں نہیں ہے؟ 33 کروڑ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ گھر میں ایک ہی گارجن ہو تو گھر صحیح سے چلتا ہے۔ گاؤں میں ایک مکھیا ہوگا تو اپنا گاؤں چلے گا، اور گاؤں میں 4 مکھیا ہوگا تو یوتھ ہوگا کہ نہیں؟ اگر زمین آسمان کا خدا ایک نہیں 4 ہوتا تو ایک کہتا آج بارش ہوگی، دوسرا کہتا نہیں ہوا چلے گی، ایک کہتا آج سورج نکلے گا، دوسرا کہتا نہیں سورج نہیں نکلے گا، ایک کہتا سردی کا موسم ہوگا، دوسرا کہتا گرمی کا موسم ہوگا، تو نظام چلتا۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ کیوں ایک ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں ایک خدا نہیں کئی خدا ہوتے تو زمین آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، تہلکہ برپا ہو جاتا، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے، جس کا کوئی بیٹا ہوگا وہ بھگوان نہیں بن سکتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عظیم ہستی جو کسی کا باپ ہوگا وہ خدا نہیں بن سکتا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی جیسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں بنائی جا سکتی۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی پوچھے گا اللہ کو دیکھے ہیں تو آپ کہیے ہوا کو دیکھے ہیں، ہوا کو دیکھے ہیں؟ ارے ہوا کو کوئی دیکھا بتائیے بھائی، ہوا کو دیکھے کوئی؟ دیکھیے انعام دیے ہیں، مقرر کو بھی آپ انعام ملتا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہوا کو کوئی دیکھا ہے؟ ارے اس آنکھ میں وہ طاقت وہ پاور ہے جو سورج سے آنکھ ملا سکے؟ سورج کو دیکھیے گا، جو ٹکٹکی لگا کر سورج کو دیکھے گا اس کی آنکھ ختم ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں؟ اللہ کے نور سے